اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب دوست محبت اور خلوص کے ساتھ جھوم جھوم کے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے قبلہ و کعبہ پیر و مرشد بابا جان حضرت شیخ محمد محسن منور یوسفی کا لکھا ہوا کلام، سب دوست ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہے میرے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی، ہے میرے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی، محمد کے نور سے نورانی شیخ عبدالقادر جیلانی، شاہین و شہباز کی رفتار میں کون تیرا ثانی، تم ہو شہباز لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی، ہے میرے محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی، گیلانی جیلانی محبوب سبحانی قندیل نورانی، لقب ہے قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی، جس کے سر پہ ہو تیرا ہاتھ ولایت میں وہ شہباز، لاہور ہو یا بغداد نہیں تیرا ثانی شیخ عبدالقادر جیلانی، ہم اثر ہوں متقدم ہوں یا اولیاء متاخرین ہوں، تیرا قدم ولایت پر مہر حقانی شیخ عبدالقادر جیلانی، تا قیامت فیضان ولایت اولیاء کو سید الاولیاء سے کہتے ہیں مجدد الفسانی شیخ عبدالقادر جیلانی، میرے ظاہر پہ نہ جانا اندر پہ نظر فرمانا، قادری ہوں بیس نقش بندی امام ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی،
میری زبان تیرے ذکر سے تر ہو، میرا حضر ہو یا سفر ہو، تیرے قدموں میں میرا سر ہو، بسر ہو زندگانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ حسنین سے مارا جل بحرین سے نجیبت طرفین، بزرگی میں بزرگوں کی ہو بزرگ خاقانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ تیرے انوار انوار الہی، تیری شان شان الہی، مشکل تیری توصیف خوش الہانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ سنبھالنے والے ہوں ہم تو گھبرانے کی ضرورت کیا، میری کہانی تیری زبانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ غوث اعظم پیروں کے پیر ہو، پیران پیر ہو، کوئی مانے یا نہ مانے یہ شعر خوانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ نقشبندی قادری ہوں، سہروردی یا ہوں چشتی، سبھی کو ملتا ہے تیرا فیض روحانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ تجھے غوث کہتے کہتے محسن ہوئے غوث کہنے والے، تجھے غوث کہتے کہتے محسن ہوئے غوث کہنے والے، محسنوں کے ہو محسن لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہے میرے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی۔ دیکھیں حدیث شریف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ ویسکانا، کہ کوئی بندہ کہیں مجھ پر درود پڑھے اس کی آواز میں خود سنتا ہوں۔ اب آپ دو سے ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو یہ محفل ہر مہینے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کئی سال سے بلا ناغہ دن 10واں اور رات 11ویں اس آستانے پہ منائی جاتی ہے، اور یہ بڑے عرصے سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت امام حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مرتبہ ایک دریا کے پاس سے گزر رہے ہوئے تھے تو آپ کو بھوک بہت لگ رہی ہوئی تھی، بھوک جو تھی وہ اپنے زوروں کے اوپر تھی۔ آپ جب ایک مرتبہ ایک دریا کے پاس سے گزر رہے تھے، حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کو بھوک بہت لگی ہوئی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے نا ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، دریا کے اندر سے ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ تو کیونکہ آپ کو بھوک بہت لگی ہوئی تھی تو آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور آپ نے اس سیب کو تناول فرما لیا۔ اب جب حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ، ہی واز اے ویری ویل نون سینٹ آف اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، آپ نے تو وہ سیب اٹھا لیا جب آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی اور آپ نے اس کو تناول فرما لیا۔ اب جب آپ نے تناول فرما لیا تو آپ کا دل بے چین ہو گیا، آپ کی طبیعت بے چین ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ میں اس سیب کے مالک کو نہیں جانتا، اس سیب کا مالک کون ہے، میں نے اس سیب کے مالک سے اس کی اجازت نہیں لی اس سیب کو کھانے کی۔
تو پھر آپ نے واپس کی طرف سفر باندھا، جس طرف سے سیب بہتا ہوا آ رہا تھا آپ نے اس طرف سفر باندھا، اور آپ یہاں تک کہ آپ چلتے گئے کہ آپ اس سیب کے باغ کے مالک کے پاس جہاں پہنچے۔ آپ اس سیب کے جو مالک تھے، جو وہ باغ کے مالک تھے، سیبوں کے باغ کے، آپ ان کے پاس جا پہنچے، اور ان کا اسم گرامی کیا تھا؟ حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ ان کے پاس جا کر پہنچے اور آپ نے عرض کی، حضور یہ آپ کا ایک سیب تھا جو بہتا ہوا آ رہا تھا، یہ ایک آپ کا سیب تھا آپ کے باغ کا جو بہتا ہوا آ رہا تھا، اور میں نے اس کو اٹھا کے کھا لیا۔ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، اور سیب کو کھانے کے بعد مجھے خیال آیا کہ میں نے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی، کہ یہ سیب کھانے سے پہلے مجھے اس کے مالک سے اجازت لینی تھی۔ تو پھر آپ مجھے اجازت فرمائیے کہ میں اس سیب کی جو بھی ایک قیمت ہے میں ادا کر سکوں۔ تو حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت اگر تم ادا کرنا چاہتے ہو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے۔ دیکھیں آج کل کے زمانے میں ہم اس طرح کی کوئی بندہ کوئی سیب کھا لے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ ایک اللہ کے ولی تھے، یہ محبوب الہی لوگ تھے، تو انہوں نے فکر کی اس چیز کی، اور یہ گئے حضرت ابو صالح دوست جنگی حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو تم اس سیب کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر یو ول ہیو ٹو بی آف سروس ٹو می، تمہیں میرے باغ کے اندر میری خدمت کرنی پڑے گی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کے پیچھے حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خدمت کی، آپ کے باغ کی دیکھ بھال کی، اور جب 12 سال گزر گئے کتابوں کے اندر لکھا ہے، تب حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے پوچھا حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور کیا میں نے اس سیب کی اب قیمت ادا کر دی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی بھی ایک چیز باقی ہے، اب یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح بھی کرنا ہوگا، اور میری بیٹی ایسی ہیں کہ آنکھوں سے وہ نابینا ہیں، کانوں سے بہری ہیں، اور ہاتھوں اور پاؤں سے معذور ہیں۔ تو حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے تو ایک سیب کی قیمت ادا کرنے کے پیچھے 12 سال آپ نے حضرت عبداللہ سومئی کے باغ میں آپ کی خدمت فرمائی۔ اب 12 سال کے بعد جب آپ نے عرض کی تو آپ نے فرمایا نہیں، اس سیب کی ابھی بھی تم نے قیمت ادا نہیں کی، اب اگر تم نے قیمت ادا کرنی ہے تو پھر تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، اور بیٹیز بھی ایسی ہیں کہ آنکھوں سے نابینا ہیں، کانوں سے بہری ہیں، اور ہاتھوں اور پاؤں سے معذور ہیں۔ تو حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسی آزمائش ہے، میں نے تو صرف ایک سیب کھایا تھا، تو انہوں نے 12 سال اپنے باغ میں خدمت کروائی، باغ کا دیکھ بھال کروایا، اور اس کے بعد بھی حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے شرط یہ رکھی کہ قیمت یہ ہوگی اس سیب کی کہ تم بیٹی سے بھی نکاح کرو، اور بیٹی بھی ایسی جو کہ آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہری، اور ہاتھوں اور پاؤں مبارک سے معذور۔ تو حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے حامی بھر لی اور نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد جب آپ حجرے کے اندر گئے اپنی زوجہ محترمہ سے ملنے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ گھبرا کر باہر تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابو صالح دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ سومئی سے عرض کی کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پھر حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا اس طرح ہے کہ اس نے کبھی کسی گناہ کو دیکھا نہیں، وہ کانوں سے بہری اس طرح ہے کہ اس نے کبھی کسی شریعت کے خلاف کسی بات کو سنا نہیں، اور وہ ہاتھوں اور پیروں سے معذور اس طرح ہے کہ اس نے اس گھر سے باہر کبھی قدم رکھا نہیں، اور کسی غیر محرم کو کبھی دیکھا نہیں۔ اور پھر وہ جو زوجہ محترمہ تھیں وہ کون تھیں؟ وہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ تو جب والدین ہوں ایسے
جب والدین ہوں ایسے تب تشریف لاتے ہیں گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، کتب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین یا سیدی سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جب والدین ہوں ایسے تو پھر تشریف لاتے ہیں ولیوں کے بادشاہ، the sovereign of saints, the mystic of saints, the gnostic of saints، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی تو بارگاہ ایسی تھی، آپ کی پیدائش سے پہلے کئی اولیاء اللہ نے آپ کی تشریف آوری کی مبارک بادیں دیں۔ حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تشریف آوری سے کئی عرصہ پہلے ہی آپ کے آنے کی مبارک باد عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو احمد عبداللہ بن علی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان قریب بغداد کے اندر ایک مرد خدا آنے والا ہے جو بغداد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا قدم حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں کے اوپر ہے۔ تو اس طرح اولیاء اللہ نے آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی مبارک بادیں دیں، آپ کی تشریف آوری کی مبارک باد دی، اور پھر پیدائش ہوتی ہے ایران کے علاقے پشتیر کے اندر، پیدائش ہوتی ہے ایران کے علاقے پشتیر کے اندر۔ اور ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی نے خاص طور پہ اس علاقے پشتیر کی زیارت کرنے کے لیے ایران کا سفر باندھا۔ آپ ایران تشریف لے کر گئے اور آپ نے اس علاقے کی زیارت فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس علاقے کی خوشبو الگ تھی باقی جگہوں سے، اس علاقے کی خوشبو ہی الگ تھی۔ تو یہ پشتیر کا علاقہ، یہ گاؤں جیسا علاقہ ہے، کنٹری سائیڈ ہے، جہاں حضور غوث اعظم سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیدائش مبارکہ ہوئی۔ تو حضور غوث اعظم پھر پشتیر سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے تھے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر کہ وہ بغداد شریف جانا چاہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے یہ اجازت طلب فرمائی کہ آپ اجازت فرمائیے کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا عبد القادر جاؤ، اور آپ نے جاتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اور پھر آپ نے حضور غوث اعظم کی گدڑی مبارک کے اندر 40 دیناروں کو سی دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے، حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے، اور آپ کو پھر فرمایا عبد القادر تم جا تو رہے ہو تو یہ بھی سنتے جاؤ کہ اب ہماری ملاقات اس دنیا میں نہیں ہوگی، اب ہماری ملاقات قیامت والے دن ہوگی۔ تو یہ شان ہے حضور غوث اعظم کے والدین کی کہ وہ بھی جانتے تھے کہ آگے کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضور غوث اعظم کو اجازت فرمائی، 40 دینار آپ کی گدڑی میں باندھے، اور آپ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے روانہ فرمایا کہ عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو ابھی آپ پشتیر سے بغداد کی طرف روانہ ہوئے تھے، ابھی آپ پشتیر سے بغداد شریف کی طرف روانہ ہوئے تھے، تو راستے میں ڈاکوؤں نے روک لیا، کافی لوگ تھے، ایک ٹرائب تھی، تو ڈاکوؤں نے روک لیا، تو ڈاکوؤں نے سب کا مال قبضے میں لے لیا۔ تو ایک ڈاکو حضور غوث اعظم کے پاس آیا، حضور غوث اعظم کی عمر مبارک ابھی 18 سال تھی، ابھی 18 سال تھی۔ تو ایک ڈاکو حضور غوث اعظم کے پاس آتا ہے اور آپ سے عرض کرتا ہے کہ آپ کی تلاشی لیتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال ہے؟ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اور وہ پھر تلاشی لیتا ہے مگر اس کو دینار پھر نہیں ملتے، کیونکہ ان کی والدہ نے آپ کے کپڑوں کے اندر سیے ہوئے تھے وہ دینار، کیونکہ اس زمانے میں یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ when people used to travel، جب لوگ سفر کیا کرتے تھے تو چور ڈاکو جو تھے وہ آ جایا کرتے تھے، وہ لوٹ لیا کرتے تھے ٹرائب کو۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب اس نے پھر تلاشی لی تو اس کو پھر دینار نہیں ملے، تو پھر وہ اپنے سردار کے پاس چلا گیا، سردار سے کہا کہ ایک ایسا نوجوان ہے، کہتا ہے میں اس کی تلاشی لیتا ہوں تو دینار ملتے نہیں ہیں، مگر کہتا ہے کہ میرے پاس دینار ہیں۔ تو سردار آیا اور سردار نے پوچھا کہ آپ کے پاس دینار ہیں، کہ آپ کے پاس مال ہے؟
تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنی گدڑی کو جس کے اندر دینار سیے ہوئے تھے آپ نے اس کو کھولنا شروع کیا اور آپ نے اس کے اندر سے 40 دینار نکال دیے. تو جب یہ منظر دیکھا اس ڈاکوؤں کے سردار نے تو وہ رونے لگ گیا اور وہ حیرانگی سے اس نے پوچھا کہ آپ تو یہ چھپا بھی سکتے تھے مگر آپ نے کیوں اس کو ظاہر فرمایا کہ آپ کے پاس 40 دینار ہیں؟ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یاد تھا کہ میں نے اپنی والدہ سے کیا وعدہ تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو وہ ڈاکوؤں کا سردار جو تھا وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا اے نوجوان آپ کو اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے مگر میں ہوں کہ مجھے اپنے خدا سے کیا ہوا وعدہ یاد نہیں ہے. اور اس طرح اس ڈاکو نے بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا اور اس ڈاکو کے ساتھ باقی جتنے ڈاکو تھے اس سردار کے ساتھ ان سب نے بھی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو اس طرح بھی آپ کی عمر نوجوانی کی تھی. He was in his youth, in his teenage. 18 سال کی عمر تھی جب پورا ایک ڈاکوؤں کے گروپ نے آپ کے ہاتھ پر توبہ قبول فرمائی اور اسلام کو قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی. تو یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ مادر ذات اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور حضور غوث اعظم خاص طور پر آپ مادر ذات اللہ کے ولی تھے. He was a saint of Allah by birth. تو حضور غوث اعظم مادر ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے اور پھر آپ بغداد شریف میں داخل ہوئے اور آپ اپنے مربی کے آستانے پر پہنچے. حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر پہنچے. تو اس سے پہلے آپ پہنچتے حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں سے فرمایا کہ سنو آستانے کا دروازہ بند کر دو اور بتیاں گل کر دو، روشنی کو بجھا دو، دروازے کو بند کر دو. تو غلاموں نے ایسا کیا اور حضور غوث اعظم اس آستانے پر آ گئے. انہوں نے دیکھا کہ آستانے کی جو لائٹس ہیں وہ بند ہیں، بتیاں جو ہیں وہ گل کر دی گئی ہیں اور آپ کے آستانے کا دروازہ بند ہے مگر آپ تھے وہ اولیاء اللہ کے بھی بادشاہ، آپ ہیں اولیاء اللہ کے بھی بادشاہ. آپ ان آداب طریقت سے واقف تھے، آپ ان رموز طریقت سے واقف تھے، آپ آداب سے واقف تھے. آپ وہیں اسی چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گئے. حضور غوث اعظم آپ اپنے مربی کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھ گئے اور انتظار کرتے رہے کہ کب یہ دروازہ کھلے گا. آپ کے مربی آپ کو آزما رہے تھے تو آپ انتظار فرماتے رہے کہ کب میرے مربی جو ہیں وہ دروازہ کھولیں گے. حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس رات آپ کو کئی مرتبہ آزمائشیں آئیں، احتلام ہوا، آپ کو دریائے دجلہ کے اندر جا کر بار بار غسل فرمانا پڑا مگر آپ جاتے تھے. ایک روایت میں کہ 70 مرتبہ آپ کو غسل فرمانا پڑا مگر آپ جاتے تھے اور پھر آ کر چوکھٹ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. اور صبح حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو آپ نے حضور غوث اعظم کو سینے سے لگا لیا اور آپ نے فرمایا عبد القادر جیلانی میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب بغداد کا ممبر ہوگا اور بغداد کے ممبر کے اوپر تم بیٹھ کر کہو گے اور یہ اعلان کرو گے کہ قدم حاذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں کے اوپر ہے. تو جن کی ممبر بنی گردنیں اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. تو حضور غوث اعظم نے ہمیں شیخ کے آداب سکھائے، ہمیں اپنے پیر و مرشد کے آداب سکھائے. ایک مرتبہ آپ دریائے دجلہ کے اوپر سے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزر رہے تھے تو آپ کے پیر و مرشد نے یا آپ کے مربی نے آپ کو دریائے دجلہ کے اندر دھکا دے دیا.
آپ کو دریائے دجلہ کے اندر دھکا دے دیا، آپ کو آزما رہے تھے، تو حضور غوث اعظم واپس دریا کے اندر سے باہر آئے اور اپنے پیر و مرشد کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اپنے ماتھے کے اوپر ایک بل بھی نہ ڈالا، آپ پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گئے، اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ کے شیخ کی مجلس ہوتی تو آپ کے شیخ فرماتے عبدالقادر اٹھو یہاں سے، جاؤ ہماری مجلس سے نکل جاؤ، جاؤ جا کے مولویوں کی مجلس میں بیٹھو، تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے؟ تو حضور غوث اعظم اپنے شیخ کا حکم پورا فرماتے، آپ باہر جاتے، اب حکم پورا ہو گیا نا، باہر چلے گئے، اب جیسے ہی حکم پورا ہو گیا واپس تشریف لے آتے اور اپنے شیخ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے شیخ کی پھر توجہ پڑتی، آپ کے شیخ پھر فرماتے عبدالقادر تم پھر آ گئے ہو، تمہیں میں نے کہا تھا جاؤ یہاں سے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے ہماری مجلس سے، جاؤ جا کے کسی مولویوں کی مجلس میں بیٹھو۔ تو حضور غوث اعظم پھر اٹھتے اور پھر باہر تشریف لے کے جاتے، حکم پورا فرماتے اور پھر اپنے شیخ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے، عاجزی کے ساتھ اپنے شیخ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتے۔ تو پیر بھائی جو تھے وہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ حضور غوث اعظم کے پیر بھائی، جیسے آپ دوست پیر بھائی ہیں، حضور غوث اعظم کے پیر بھائی ناراضگی کا اظہار کرنے لگے کہ عبدالقادر جیلانی تم کیوں آتے ہو ہمارے پیر و مرشد کی بارگاہ میں؟ وہ تمہیں اپنی محفل سے بار بار اٹھاتے ہیں مگر تم ہو کہ بار بار ان کی محفل میں آ جاتے ہو۔ تو جب حضور غوث اعظم کے پیر و مرشد کو یہ پتہ چلا تو آپ جلال میں آ گئے، آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ عبدالقادر کو کچھ مت کہو، عبدالقادر کو کچھ مت کہو، میں تو تم لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ اس کو دیکھ لو اور پہچان لو۔ عبدالقادر تو وہ پہاڑ ہے جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور غوث اعظم کی شان مبارک ہے۔ آپ نے ہمیں پیر و مرشد کے آداب سکھائے، آپ نے ہمیں بتایا اور سکھایا کہ یہ پیر و مرشد کے آداب کیا ہوتے ہیں، کہ بے شک حضور غوث اعظم تھے ولی اللہ، ولیوں کے بادشاہ، مگر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آداب تھے کہ بے انتہا اور عجیب و غریب قسم کے۔ ایک مرتبہ آپ کے پیر و مرشد جو تھے آپ کے ساتھ ایک چوک کے پار سے گزر رہے تو آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا عبدالقادر ایسا کرو اس چوک میں بیٹھ جاؤ، تو میں ابھی آگے جا رہا ہوں، میں ابھی آگے سے آتا ہوں تو ملتے ہیں واپس۔ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ جا رہے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، آپ کہیں یار ادھر انتظار کرنا، میں ابھی آگے جا رہا ہوں، آگے سے آتا ہوں۔ تو اسی طرح آپ کے پیر و مرشد آپ کے ساتھ تھے، تو آپ کے پیر و مرشد جب چوک میں پہنچے آپ کے ساتھ تو انہوں نے فرمایا عبدالقادر ذرا ادھر انتظار کرنا، اس چوک میں بیٹھنا، عبدالقادر اس چوک میں بیٹھنا، تو میں ابھی آتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم اس چوک میں بیٹھ گئے اور ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 6 مہینے گزر گئے، 12 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال گزر گئے۔ 3 سال کے بعد حضور غوث اعظم کی پیر و مرشد کا پھر سے اس چوک سے گزر ہوتا ہے تو آپ حضور غوث اعظم کو دیکھتے ہیں، آپ حضور غوث اعظم کو دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں بھئی عبدالقادر کدھر ہو؟ 3 سال ہو گئے ہماری بارگاہ میں کبھی حاضر نہیں ہوئے، 3 سال ہو گئے کبھی ہماری بارگاہ میں عبدالقادر آئے نہیں، کدھر تھے تم؟ تو حضور غوث اعظم نے، ولیوں کے بادشاہ نے، the sovereign of saints نے، آپ نے فرمایا حضور دراصل بات یہ ہے کہ 3 سال قبل، 3 سال پہلے آپ نے اس چوک کے اوپر حکم فرمایا تھا کہ عبدالقادر ذرا ادھر بیٹھنا، میں ابھی آتا ہوں۔ تو حضور آپ نے بیٹھنے کا حکم فرمایا تھا، تو حضور کیونکہ آپ نے حکم فرمایا تھا بیٹھنے کا اور ابھی اٹھنے کا حکم نہ ہوا تھا تو عبدالقادر 3 سال ہو گئے اسی چوک میں بیٹھا۔ تو حضور غوث اعظم نے عجیب و غریب قسم کے آداب سکھائے، انہوں نے بنیاد رکھی ایک عجیب و غریب قسم کے آداب کی۔ آپ نے پھر سے، جیسے آپ کو مجدد کہتے ہیں، دین کو زندہ فرمانے والے، تو آپ نے سکھایا کہ یہ شیخ کے آداب کیا ہوتے ہیں، یہ شیخ اور مرید کا تعلق کیا ہے، ایک کامل مرید کی مثال کیا ہے، ایک کامل مرید کی ریفلیکشن کیا ہے۔ اور صرف حضور غوث اعظم ہی نہیں، آپ کے مریدوں کی بھی شان عجیب تھی جو وہ آداب بجا لایا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم جب کسی محفل میں بیٹھا کرتے، ایک مرتبہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور غوث اعظم
حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واعظ فرما رہے تھے ایک مجلس کے اندر. تو ہوا یہ کہ آپ کی پگڑی مبارک کا ایک پیچ کھل گیا. تو حضور غوث اعظم کے جتنے مریدین تھے اور جتنے ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا، اور یہ بات یاد رکھیں حضور غوث اعظم کی جو مجلس ہوتی تھی، جب آپ بیان فرمایا کرتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا. تو حضور غوث اعظم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں آپ کی پگڑی مبارک کا ایک پیچ کھلنا تھا کہ جتنے لوگ تھے اس مجلس میں، اس مجمع میں، انہوں نے اپنی پگڑیاں اور ٹوپیاں اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دیں. اب یہ آداب طریقت ہیں کہ جب شیخ نے پگڑی باندھی ہو تو مرید پگڑی باندھتا ہے، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ مرید جو ہے وہ پگڑیاں باندھتے ہیں جب شیخ نے، پیر و مرشد نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے. اور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ میں بڑی کامن سی بات ہے، میں جب انگلینڈ میں تھا نا، اولڈم اسلامک کالج ایک کالج تھا، وہاں پہ میں پڑھا کرتا تھا ادھر بندہ نچیز. تو وہاں پہ ہم جاتے تو وہاں پہ جو استاد تھے وہ مختلف دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوتے تھے ہمیں پڑھانے. فقہ کے جو استاد ہیں وہ دنیا کے کسی ممالک سے آئے ہوئے ہیں، جو جورسپروڈنس کے ہیں وہ کہیں اور سے ہیں. ایک صاحب موراکو سے آئے ہوتے تھے، کچھ استاد جو تھے وہ الازہر یونیورسٹی سے کئی آئے تھے. اس طرح کچھ پاکستان انڈیا کے تھے، کچھ بنگلہ دیش سری لنکا کے تھے، کچھ انگلینڈ کے تھے. تو وہ کافی استاد تھے جو ہمیں پڑھایا کرتے تھے مختلف سبجیکٹ. جیسے یہاں تو ہوتا ہے کہ درس نظامی کے ایک ہی استاد ہوتے ہیں، وہ تمام مضامین پڑھاتے ہیں. وہاں ہوتا تھا کہ ہر مضمون کو ایک الگ استاد پڑھاتا تھا. تو وہاں جب میں اٹینڈ کرتا تھا نا مدرسہ، تو بندہ یہ چیز دیکھتا تھا کہ جو استاد تھے وہ ٹوپیاں پہن کے آتے تھے اور ان کے جو شاگرد تھے وہ بڑی پگڑیاں پہن کر آیا کرتے تھے. اب یہ آداب نہیں ہے، اپنے استادوں کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بھی آداب نہیں ہیں. تو حضور غوث اعظم اور ان کی مریدین نے، ان کے کامل مریدین نے ہمیں یہ آداب سکھائے کہ شیخ کے آداب کیا ہوتے ہیں، شیخ کی بارگاہ کے آداب کیا ہوتے ہیں، اور مرید کو کیسا ہونا چاہیے. مرید جب بیٹھتے تھے حضور غوث اعظم یا اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، تو وہ تمام چیزوں کو بھول جایا کرتے تھے اور بس اپنے پیر و مرشد کی ذات ان کا محور ہوتی تھی، ان کا فوکس ہوتی تھی، ان کا پیوٹل پوائنٹ ہوتا تھا. وہ شعر ہے نا جی کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا. کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ایک لمحہ جو ہے وہ 100 سالہ جو عبادت ہے اس سے بھی بہتر ہے. تو یہ حضور غوث اعظم اور آپ کے مریدین اس بات سے آگاہ تھے. تو یہ حضور غوث اعظم کی شان مبارک ہے. اور ہمارے دادا پیر و مرشد حضرت بابا یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو پانا مقصود ہو، اس کو یہ چاہیے کہ وہ کسی کامل مرد حق کے دست انور پر بیعت کر لے، کیونکہ اگر وہ یہ بیعت نہیں کرے گا تو وہ راہ حق اور راہ سلوک کو طے نہیں کر سکے گا. آپ فرماتے ہیں بنا مرشد کامل دے سالک کدی عشق درا نہ مل بیٹھی او اس راہ دے وچ شیطان جیاں کئی ہور بلاواں ہندیاں نے. تو یہ ہمارے دادا پیر و مرشد بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ اولیاء اللہ کی جو ذات مبارک ہے یہ انسان کے لیے راہ سلوک پر اور حق کے راستے پر رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء کے اندر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین جو ایکسیجیٹس ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اہل ذکر سے جو مراد ہے،
اہل ذکر سے جو مراد ہے وہ پیر و مرشد کی ذات مبارک کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہیں جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ تو ایک بات بڑی بنیادی سی، ایک فاؤنڈیشنل سی بات ہے کہ آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ کو اس کے لیے کسی استاد سے انگلش سیکھنی پڑے گی۔ آپ کو درس نظامی کا علم اگر حاصل کرنا ہے تو آپ کو کسی استاد سے اس کا تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، خود بخود پڑھ کر آپ وہ علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اسی طرح یہ اولیاء اللہ کا مقام ہے، یہ شیخ کی ذات کی برکت ہے، یہ پیر و مرشد کی ضرورت ہے کہ پیر و مرشد کی ضرورت ہونی چاہیے، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جو انسان کو سیدھے راستے کے اوپر لے کے چلتا ہے، راہ سلوک کا سفر طے کرواتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ کے اوپر فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اور اس آیت کی تفسیر کے اندر بھی مفسرین کا فرمانا ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے، دے سبمٹ، کہ یہاں کے اوپر بھی جو سچوں کے ساتھ ہونے کا ذکر ہے وہ اصل پیر و مرشد کی ذات کا ذکر ہے۔ یہاں پر اس آیت کے اندر پیر و مرشد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ان اللہ والوں نے عجیب آداب کی مثالیں قائم کیں، ان اولیاء اللہ نے ان کے پیر و مرشد اور مرید کا یہ جو تعلق ہے ایک حیرت انگیز قسم کی آداب اور محبت کی مثالیں قائم کیں۔ جیسے بندہ انہیں چیز عرض کر رہا تھا، پیر و مرشد کی ذات پیوٹل پوائنٹ ہوتا تھا، ہر چیز کا محور ہوتا تھا ان کے لیے۔ ایک غلام آیا، ایک فقیر آیا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو آستانے پہ کچھ موجود نہ تھا، تو آپ نے اس فقیر کو اپنی نالائن مبارک جو تھیں وہ دے دیں، اپنی نالائن مبارک دے دیں۔ تو وہ فقیر جو تھا وہ نالائن مبارک لے کر وہاں سے چلا، تو راستے میں امیر خسرو کا قافلہ تھا، راستے میں امیر خسرو کا قافلہ تھا۔ امیر خسرو جو تھے ان کو اپنے شیخ کی خوشبو آ گئی تھی، ان کو اپنے شیخ کے آستانے کی خوشبو آ گئی تھی۔ تو امیر خسرو نے فقیر کو روکا، انہوں نے کہا فقیر کہاں سے آتے ہو؟ تو فقیر نے کہا دلی سے، نظام الدین اولیاء کے آستانے سے۔ تو حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ انہوں نے تمہیں عطا فرمایا، کچھ انہوں نے تمہیں عطا فرمایا۔ تو امیر خسرو کو اس فقیر نے کہا کہ ہاں انہوں نے مجھے اپنی نالائن مبارک عطا فرما دیں۔ تو امیر خسرو نے کہا یہ مجھے دے دو۔ تو جب بات ہوئی کہ کیا قیمت دیں گے اس کے عوض، تو امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بادشاہ کے پاس سے تشریف لا رہے تھے اور 2.5 لاکھ نقرئی ٹنکے آپ کے اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے تھے۔ یہ اس زمانے کی کرنسی تھی 2.5 لاکھ۔ آپ لوگ اندازہ لگائیے کتنی کرنسی تھی کہ کئی اونٹوں کے اوپر یہ کرنسی جو تھی لدی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جتنی دولت تم دیکھ رہے ہو، میں ان نالائن مبارک کے عوض، ان کے ریٹرن میں تمہیں یہ تمام دولت دیتا ہوں۔ تو وہ فقیر حیران ہو گیا۔ حضرت امیر خسرو نے وہ تمام دولت دے دی اور وہ نالائن مبارک لیں، اپنی پگڑی میں ان نالائن مبارک کو باندھا اور اپنے شیخ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وہاں کے عرض کی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے جب دیکھا کہ آپ پگڑی کے اندر باندھ کر لے آئے نالائن مبارک، تو حضرت نظام الدین اولیاء نے پھر پوچھا بھئی امیر خسرو کتنے کا سودا ہوا؟ تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا حضور 2.5 لاکھ نقرئی ٹنکے تھے جو بادشاہ کے پاس سے ملے تھے، تو حضور وہ تمام کے تمام میں نے اس فقیر کو دے دیے اور یہ نالائن مبارک میں نے لے لی۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا امیر خسرو سودا سستا کر لیا، امیر خسرو سودا سستا کر لیا۔ تو یہ ان اللہ والوں کی محبت کے قصے ہیں، یہ اپنے شیخ اور اپنے مرید کا
تعلق ہے، یہ ایک مرید کی، ایک کامل مرید کی اپنے پیر و مرشد سے محبت کے افسانے ہیں، اور یہ وہی مرید ہیں حضرت امیر خسرو کہ حضرت نظام الدین اولیاء کو راضی کر گئے. حضرت نظام الدین اولیاء کو راضی کر گئے تو حضرت نظام الدین اولیاء فرمایا کرتے تھے امیر خسرو میرا ہے، امیر خسرو میرا ہے. تو ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خواب میں تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، حضور پر نور، شافی و یوم النشور، حبیب رب غفور، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ تشریف لے آئے حضرت نظام الدین اولیاء کے خواب کے اندر. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں نظام الدین کیا کہتے ہو کہ امیر خسرو میرا ہے، امیر خسرو میرا ہے. نظام الدین سنو، امیر خسرو تو میرا ہے، امیر خسرو تو میرا ہے. تو یہ شان ہے ان اللہ والوں کی، یہ کامل مریدین کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر توجہ میں رہتے ہیں یہ کامل مریدین بھی، کیونکہ یہ جو اپنے پیر و مرشد کو راضی کرتے ہیں، جو اپنے پیر و مرشد کے سچے اور پکے مریدین بنتے ہیں، جو شیخ کی اہمیت کو جانتے ہیں. تو یہ ضروری ہے پیر و مرشد کی ذات مبارک. وہ سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ پڑھیوں حافظ ہویوں، نہ گیا حجابوں پردہ ہو، پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں، بھی طالب ہویوں زردہ ہو، لکھ ہزار کتابہ پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، باج فقیراں کوئی نہ مارے باہو، چور دلے اندردہ ہو. تو یہ ضرورت ہے پیر و مرشد کی کہ اگر دل کے اندر جو چور ہے، جو نفس ہے، اگر اس کو قابو میں لانا ہے تو اپنے گلے کے اندر کسی کامل شیخ کی طریقت کا پٹا ڈالنا پڑے گا، کسی کامل شیخ کی طریقت کا پٹا ڈالنا پڑے گا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ فیض حق اندر کمال اولیاء، فیض حق اندر کمال اولیاء، نور حق اندر جمال اولیاء. اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں مولانا روم کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریزی نہ شد. مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم مولانا روم کو دیکھتے ہو اب کہ یہ مولانا بن گیا ہے، یہ مولوی کبھی یہ مولانا روم نہ بنتا، یہ مشہور زمانہ ہے مولانا روم نہ بنتا اگر شمس تبریز کی غلامی نہ پاتا. یہ شمس تبریز کی غلامی تھی کہ مولوی جو تھا وہ مولانا روم بن گیا. تو مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلامی نہ شد شمس تبریزی. تو حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، اے بیلوڈ سینٹ، حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے. وہ ایک مرتبہ نا دریا کے اندر ڈوب رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہو گئے اور انہوں نے ہاتھ آگے کیا حضرت یحییٰ منیری کے مرید کی طرف کہ ہاتھ دو میرے ہاتھ میں تو میں تمہیں ڈوبتے ہوئے سے نکال دوں، میں تمہیں دریا میں سے نکال لوں، تمہیں ڈوبنے سے بچا لوں. تو حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ آپ کے مرید کامل تھے، آپ کے مرید فنافل شیخ تھے. آپ کے مرید نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ نہیں، میں یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہرگز نہیں دوں گا، جو ہاتھ میں نے یحییٰ منیری کے ہاتھ میں ایک دفعہ دے دیا وہ ہاتھ میں پھر کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. تو اس طرح جیسے ہی آپ نے فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ غائب ہو گئے وہاں سے، اور حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ آپ ظاہر ہو گئے اور آپ نے اپنے مرید کو وہاں سے باہر نکالا. تو یہ مریدوں کی خاص بات ہے، یہ کامل شیخ اور کامل مریدین کا تعلق ہے، یہ محبت کے تعلق ہیں. تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے.
اور ان اولیاء اللہ کے بادشاہ تھے اور ہیں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آداب کی وہ مثالیں قائم کر دیں جو آج سے پہلے کبھی ملتی نہیں ہیں، جو آج سے پہلے کبھی نہیں ملتی۔ یہ حضور غوث اعظم ہی تھے، اور یہ آپ کا علم تھا جو حیرت انگیز قسم کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اپنے قصیدہ غوثیہ کے اندر، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم کو درست پڑھ کر قطب ہو گیا اور یہ سعادت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امداد سے حاصل کی۔ تو حضور غوث اعظم کا عجیب علم تھا۔ ایک مرتبہ ایک بادل کا جو ٹکڑا تھا اس کے وہ پھٹا اور ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور اس روشنی نے بادل کا جو ٹکڑا تھا اس نے حضور غوث اعظم سے عرض کی، اس نے حضور غوث اعظم سے کہا کہ میں خدا ہوں، اور آج سے آپ کے اوپر تمام نمازوں کو معاف فرما دیا گیا، آج سے آپ کے اوپر تمام نمازوں کو معاف کر دیا گیا، اور آج سے آپ کے اوپر تمام حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیا گیا۔ تو حضور غوث اعظم جو تھے آپ سوچ میں پڑ گئے۔ آپ نے سوچا کہ یہ نمازیں تو کبھی کسی نبی کے اوپر بھی معاف نہ ہوئی تھیں، یہ حرام کھانے تو کبھی کسی نبی کے اوپر بھی معاف نہ ہوئے تھے۔ تو حضور غوث اعظم نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جب پڑھا تو شیطان ظاہر ہو گیا اور اس نے کہا عبد القادر آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، عبد القادر آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا نہیں، مجھے میرے خدا کے فضل نے بچا لیا، مجھے میرے خدا کے فضل نے بچا لیا۔ تو یہ اللہ والے جو ہیں جب اتنے علم کے ستون بھی بن جائیں تو عاجزی رہتی ہے ان کے اندر۔ جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مگر یہ حضور غوث اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے خدا کے فضل نے بچا لیا۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا تو شیطان جو تھا اس نے کہا کہ عبد القادر اس داؤ کے اوپر تو میں نے کئی اللہ کے ولیوں کو پکڑ لیا مگر تم بچ نکلے۔ تو حضور غوث اعظم کی یہ شان مبارک ہے۔ تو حضور غوث اعظم آپ کا علم عجیب تھا، آپ ہی نے تفسیر جیلانی کو بھی تحریر فرمایا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان اولیاء اللہ نے کبھی کتابیں نہیں لکھیں، کبھی قرآن حدیث کے اوپر تفاسیر نہیں بیان فرمائیں۔ تو پھر ان سے کوئی پوچھے کہ حضور غوث اعظم نے تفسیر جیلانی جو لکھی وہ کیا ہے؟ اور حضور غوث اعظم کے علم کا مقام یہ تھا کہ ابن جوزی ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ ایک آیت کی تفسیر فرما رہے تھے، آپ نے اس آیت کی ایک پرسپیکٹیو سے تفسیر فرمائی تو ابن جوزی نے کہا کہ ہاں مجھے یہ تفسیر معلوم ہے۔ پھر آپ نے ایک اور جہت سے اس آیت کی تفسیر فرمائی تو ابن جوزی نے کہا ہاں مجھے یہ بھی تفسیر اس کی معلوم ہے۔ آپ نے ایک اور پرسپیکٹیو سے تفسیر فرمائی تو ابن جوزی نے کہا ہاں جی مجھے اس آیت کی اس پرسپیکٹیو سے بھی تفسیر معلوم ہے۔ اس طرح حضور غوث اعظم نے 11 مرتبہ اس آیت کی جب تفسیر فرمائی تو ابن جوزی نے کہا ہاں جی مجھے 11 کی 11 تفسیریں یہ معلوم ہیں، اور اس 11 کے بعد حضور غوث اعظم نے 40 تفسیریں پوری فرمائیں، اس آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائیں، اور اس 11 کی عدد کے بعد حضور غوث اعظم جب بھی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے تو ابن جوزی کہتا نہیں مجھے یہ جہت نہیں معلوم، نہیں مجھے یہ جہت نہیں معلوم۔ اور اس طرح حضور غوث اعظم نے 40 تفسیریں ایک آیت کی بیان فرما دیں، ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائیں۔ آپ لوگ تفسیریں آج سنتے ہیں، کسی ایک آیت کی ایک پرسپیکٹیو سے آپ لوگ تفسیر سنتے ہیں، مگر وہ حضور غوث اعظم کا علم تھا کہ آپ نے 40 مختلف پرسپیکٹیو سے ہی نریٹڈ اینڈ ایکسپلینڈ دی ایکسیجیسس، آپ نے تفسیر بیان فرمائی ایک آیت کی 40 مختلف جہتوں سے۔ تو جب یہ ہوا تو حضور غوث اعظم نے جب 40 تفسیریں اس آیت کی بیان فرمائیں تو وہاں جو مجلس تھی وہاں شور شرابہ مچ گیا، چیخو پکار اٹھ گئی، اور حضور غوث اعظم نے فرمایا سنو یہ تو تھیں قول کی 40 تفسیریں،
اب آؤ حال کی 40 تفسیروں کی طرف. تو وہ جو ابن جوزی تھے، لکھا ہے کتابوں میں کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے چیختے ہوئے کہ یہ کیسا علم ہے. تو یہ حضور غوث اعظم کا علم تھا. اور یہ بات بھی جانیے کہ ابن جوزی جو تھے یہ قرآن اور حدیث کے اوپر اتھارٹی مانا جاتے تھے، یہ قرآن کے اوپر اتھارٹی مانا جاتے تھے اپنے زمانے کے اندر. تو ہی واز این ایکسیجیٹ، ایک مفسرین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. ابن جوزی کا حدیث کا علم تھا ان کو. تو انہوں نے جب یہ سنا کہ حضور غوث اعظم نے ایک آیت کی 40 مختلف تفسیریں بیان فرما دیں، اور پھر انہوں نے کہا اب آؤ باطن کی تفسیروں کے اوپر، تو آپ نے اپنے کپڑے تک پھاڑ دیے. تو یہ حضور غوث اعظم کے علم کا مقام تھا، آپ کے واس کا مقام تھا. حضرت امام یافعی فرماتے ہیں خلاصۃ المفاخر کے اندر کہ حضور غوث اعظم کی جو مجلس تھی جس کے اندر 70 ہزار لوگ بیٹھا کرتے تھے، جیسی آواز، جیسی سماعت پہلا بندہ آپ کی واس کی کرتا تھا، ویسی ہی سماعت آخری بندہ آپ کی واس کی کیا کرتا تھا. 70,000 کا اجتماع ہوتا تھا. اور یہ بات ذہن نشین رکھیے، اس زمانے میں مائکس نہیں ہوتے تھے، ساؤنڈ سسٹم نہیں ہوتے تھے، یہ ملٹی میڈیا کے سسٹمز انٹیگریٹڈ نہیں تھے، مگر یہ حضور غوث اعظم کی کرامت تھی کہ جیسی آواز آپ کی پہلا بندہ سماعت فرماتا تھا، ان 70,000 کے اجتماع میں سے جو آخری بندہ ہوتا تھا وہ بھی ویسے ہی آپ کی آواز کو سماعت فرماتا تھا. تو یہ حضور غوث اعظم کی شان مبارک ہے. اور اس 11ویں شریف کی محفل جس کے اندر ہم لوگ آج بیٹھے ہیں، اس کے بڑے آداب ہیں، اس کے بڑے آداب ہیں. ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، آپ نے جب یہ محفل 11ویں شریف شروع فرمائی نا، تو آپ کو اس محفل کے آداب کا اتنا زیادہ خیال رہتا اور اتنی زیادہ ایک پریشانی رہتی کہ آپ اس محفل کے انتظامات خود فرمایا کرتے. آپ صفائی تک خود فرماتے، آپ برتن تک خود دھوتے، یہاں تک کہ لنگر شریف کا سامان تک بازار سے خود لے کر آتے، ہر چیز کو خود دیکھتے. آپ بہت زیادہ اس محفل کو دیکھا کرتے تھے، اس کے آداب کو. تو ایک دن حضور غوث اعظم گیلانی جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، میرا محی الدین یا سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے بابا جان کے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ سنیں، جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں ان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا خواب میں کہ جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں ان کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس دن کے بعد سے ہمارے جو بابا جان ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے اس محفل کے جو انتظامات ہیں وہ ان دوستوں کے حوالے فرما دیے. تو اس محفل کے بڑے آداب ہیں. حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب دیکھتے ہیں نا کہ 11ویں شریف کا جو لنگر ہے یہ زمین کے اوپر گرا ہوا ہے، تو آپ کسی کو اٹھانے نہ دیتے اور نہ آپ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے، آپ زمین پر جھکتے اور آپ زمین پر جھک کر اپنی زبان مبارک سے اس لنگر کو اٹھاتے. اتنے آداب ہیں اس 11ویں شریف کی محفل کے. اور پھر آپ فرماتے کہ 11ویں شریف کا جب لنگر کھاؤ تو پھر جو کلی کرو تو وہ بھی باہر مت پھینکنا، اس کو بھی پی جانا. اتنے آداب ہیں اس 11ویں شریف کے لنگر کے. وہ شیخ نارنول کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ قوالی ہو رہی تھی اور آپ وجد کی کیفیت میں تھے. شیخ نارنول آپ کن کے مرید تھے؟ حضرت خواجہ ہند، حضرت سلطان الہند، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت شیخ نارنول آپ ان کے مرید تھے. تو ایک مرتبہ محفل سماع ہو رہی تھی اور آپ وجد کی کیفیت میں تھے. تو جب وجد کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان اپنے حال میں نہیں ہوتا، انسان اپنی کیفیت میں نہیں ہوتا. تو آپ وجد کی کیفیت میں تھے اور محفل سماع کے دوران آپ وجد کی کیفیت میں تھے. تو آپ محفل 11ویں شریف منایا کرتے تھے. تو اتنے میں ایک بندہ آیا اور اس نے آپ کے پاس 11ویں شریف کی نیاز کے لیے جو ہدیہ تھا کہ وہ اس ہدیہ جو ہے لنگر شریف میں ڈال دیں، وہ اس نے آپ کے پاؤں مبارک کے پاس رکھ دیا، شیخ نارنول رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کے پاس رکھ دیا 11ویں شریف کی نیاز کا ہدیہ. تو آپ تو وجد کی کیفیت میں تھے، آپ تو اپنے حال میں نہیں تھے. تو آپ کا جو پاؤں مبارک تھا وہ 11ویں شریف کی نیاز کے جو ہدیہ تھا اس کو لگ گیا
اور جیسے یہ ہوا تو آپ کی ولایت سلب کر لی گئی۔ تو آپ بہت روئے۔ آپ حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے عرض کی حضور میں تو وجد کی کیفیت میں تھا، میں تو اپنے حال میں تھا ہی نہیں، میں تو وجد کی کیفیت میں تھا، میرا تو بے دہانی میں یہ پاؤں لگ گیا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ 11ویں شریف کی نیاز کا دیا ہے، تو حضور آپ کچھ فرمائیے۔ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم کا جلال ایسا تھا کہ حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا، آپ کا جلال ایسا تھا حضور غوث اعظم کا کہ سنو، میں حضور غوث اعظم سے عرض نہیں کر سکتا، ہاں یہ ہے کہ کچہری لگنی ہے اور تاجدار دو جہاں کی بارگاہ میں جانا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں ضرور عرض کر دوں گا۔ تو آپ دیکھیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کی کہ حضور اس طرح ایک مرید ہے اور ان کا جو پاؤں ہے وہ وجد کی کیفیت میں 11ویں شریف کے لنگر کے ہدیے کو لگ گیا ہے، تو آپ کچھ فرمائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور غوث اعظم کے آنے کا، تشریف فرمانے کا آپ کا انتظار فرمایا۔ جب حضور غوث اعظم تشریف لے آئے تو آپ نے حضور غوث اعظم سے فرمایا کہ عبدالقادر شیخ نارنول کو اس کی ولایت واپس لوٹا دو، شیخ نارنول کو ان کی ولایت واپس لوٹا دو۔ تو پھر حضور غوث اعظم نے شیخ نارنول کو ان کی ولایت واپس لوٹائی۔ تو یہ 11ویں شریف کے آداب ہیں جن کو بجا لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ کسی عام ولی اللہ نہیں ہے، یہ ولیوں کے بادشاہ ہیں جن کی محفل سجائی جاتی ہے، یہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ ہے جن کی محفل سجائی جاتی ہے۔ اور ہمارے پیر و مرشد کئی سال سے بلا ناغہ ہر مہینے دن 10واں اور رات 11ویں ہو تو سجتی ہے یہ محفل 11ویں شریف، اور تمام اولیاء کا جو عرس ہے وہ سال کے ایک مہینے میں منایا جاتا ہے، مگر یہ حضور غوث اعظم کی شان مبارک ہے کہ ان کا عرس مبارک سال کے 12 مہینوں میں منایا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی شان مبارک ہے۔ تو حضرت امام ابو الحسن شتنوفی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہجت الاسرار میں فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو زندہ اولیاء کی طرح قبر کے اندر بھی تصرف کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو قبر کے اندر بھی زندہ اولیاء اللہ کی طرح تصرف کرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ حضور غوث اعظم کی شان ہے۔ تو باقی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔